Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام، الحمدللہ آج 27 رجب المرجب 1443 ہجری، آج کی رات بہت ہی عظیم الشان رات ہے، برکتوں والی، نعمتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ اس رات میں خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب ختم الرسل حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا، لامکانوں پر بلایا، محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور یہ رات معراج شریف کی رات کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد شریف ہو تو تب بھی اہل سنت کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام ہم گناہگار بندوں کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں، اپنے رب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو تب بھی اہل سنت کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے بھی منانے والے ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معراج شریف کو بھی منانے والے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، اگر کوئی شخص تعصب سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں من و عن، جیسا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا، اگر کوئی اس کو مان لے، پڑھ لے، سن لے، سمجھ لے، تو انشاءاللہ کسی قسم کا اس کے دل و دماغ میں کوئی شک و شبہ اور یا تردد نہ ہوگا، اور جو معمولات اہل سنت ہیں، اور جو اہل سنت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان مانتے ہیں، تو اس پر بالکل عیاں ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات نے ہمارے گزشتہ پروگرام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے آپ نے بھی ملاحظہ فرمائے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ آپ حضرات کا پیار اور خلوص ہے جو ہمیں مزید کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو لمحات ہیں وہ الحمدللہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اس کو پسند بھی فرما رہے ہوں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ایک بہت ہی پیارے فاضل دوست، عالم نبیل، فاضل جلیل، جو ماشاءاللہ مایہ ناز درس نظامی کے مدرس بھی ہیں، استاد العلماء میری مراد عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین فیضی صاحب دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آپ بحمد اللہ تعالی فقیر کی گزارش پر ملتان شریف تشریف فرما ہوئے۔ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ حضرات نے آپ نے بڑی شفقت فرما کر ہمارے ناظرین کرام کو اس خوبصورت رات میں یہ خوبصورت موقع عطا فرمایا، ہمیں ذکر مصطفیٰ سنانے کے لیے آپ نے ٹائم عطا فرمایا۔ ہم آپ حضرات کی آپ کی جو یہ محبتیں ہیں، اس کا ان کے بے حد مشکور ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں عبداللہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑی محبت سے جیسے تشریف لائے ہیں، تو آج ہمیں معراج شریف کی جو حقیقت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں، تاکہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معراج شریف، اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں گے کہ میں نے مختلف پہلوؤں سے انشاءاللہ سوالات کرنے ہیں مفتی صاحب سے، اور جن جن کے جو اعتراضات بنتے ہوں گے اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں یہ بھی بات آتی ہے وہ بھی بات آتی ہے، کوشش پوری ہوگی کہ یہ انشاءاللہ موضوع کلیئر ہو جائے۔ اللہ پاک حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب فرمائیے معراج شریف کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. قبلہ مفتی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. میں نے آپ کے سابقہ پروگرام دیکھے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام آپ کے دیکھے ہیں. آپ نے مسئلہ کے حق اہل سنت کی ترجمانی کی ہے، جو ترجمانی کا حق بنتا تھا. اللہ رب العزت آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے اور عوام اہل سنت کو آپ کے اس فیضان سے مالا مال فرمائے. باقی آپ نے جو سوال کیا کہ معراج کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. تو معراج کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج ہوئی کس مہینے میں، اس کے اندر یہ کس مہینے میں ہوئی ہے. تو مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ معراج شریف ربیع الاخر میں ہوئی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ معراج شریف رمضان شریف میں ہوا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ معراج شریف شوال المکرم کے مہینے میں ہوا. لیکن جو راجح اور اصح قول ہے وہ یہ ہے رجب المرجب کی 27 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی رات معراج و اعراج کے شرف سے نوازا گیا. پھر یہاں میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا معراج کی حقیقت کو جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ علماء محققین نے اس معجزے کے 3 پہلو بیان کیے ہیں. اچھا 3 پہلو ہیں. ایک اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج. اسراء یہ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. سبحان اللہ پہلی آیت سے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے. یہ نص قرآن پاک سے، نص سے مطلب یہ کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر ہے. کفر ہے یعنی نص سے ثابت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو معراج شریف کا واقعہ ہے، اس میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ تو متفق ہے. بالکل. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہو. ایک ہے یہ مسجد حرام، اس کو ہم سیر بھی کہہ سکتے ہیں. سیر بھی کہہ سکتے ہیں. اسراء اور سیر. اسراء ہوتا ہی رات کو سیر کرنا ہے. اور دوسرا حصہ ہے جس کو معراج کہتے ہیں. اس کی ابتدا مسجد اقصی سے ہوتی ہے اور انتہا سدرۃ المنتہا ہے. وہ معراج ہے. یہ معراج ہے. تیسرا حصہ ہے اور یہ تیسرا حصہ جو اعراج ہے اس کی ابتدا سدرۃ المنتہا سے ہوتی ہے، انتہا ما فوق. ما فوق کا مطلب ہے جہاں تک خدا نے چاہا. خدا نے بلایا مصطفیٰ گئے. وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ 3 حصے علماء محققین نے اس کے بیان کیے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا جبریل کی بس اور سدرۃ المنتہا پر جبریل روک گئے. سرکار اوپر والے فرشتے وہاں تک آتے ہیں، نیچے والے یہاں تک جاتے ہیں. یعنی منتہا کا مطلب یہ ہے جہاں ہر چیز کی انتہا ہو. یعنی کوئی چیز اوپر سے نیچے نہیں آ سکتی، نیچے والی چیز اوپر نہیں جا سکتی. اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں جو سرکار نیچے سے اوپر بھی گئے ہیں اور اوپر سے نیچے بھی آ رہے ہیں، واپس بھی تشریف. کیا بات. اچھا وہاں تک ہوگی معراج. وہ معراج ہے. تو سرکار نے جبریل کو اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جبریل آگے چل، پھر اتنا لمبا تو نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، آگے بھی چل. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی کہ جبریل بھی میرے ساتھ وہ جلوے دیکھ لے. سبحان اللہ. تو جبریل آگے عرض کرتے ہیں لو دنوت ان میلتن لاحترقت. آقا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی اوپر گیا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جبریل نہیں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے گئے پہ. اس کو اعراج کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہاں آپ نے سیر، معراج اور اعراج فرمایا، تو یہاں پھر سواریاں بھی مختلف ہوں گی. مطلب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے وہ براق. جی بالکل. اور آگے پھر جو ہے مسجد اقصی سے لے کر معراج تک، سدرۃ المنتہا تک. ہاں سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے اس میں شاید کہ وہ کوئی سیڑھی تھی. معراج کہتے ہیں معراج کے بعد جو ہے لوگی مانا آگے جو ہے وہ رف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 سواریاں بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گئے. یعنی ناظرین کرام ایک ہے اسراء، پھر ہے معراج، پھر ہے اعراج. اور الحمدللہ یہ تینوں جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں. اور الحمدللہ جو اگر کوئی شخص اسراء کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو معراج اور اعراج کا انکار کرے وہ بد مذہب ہے. وہ ہم اس کو بدعقیدہ کہیں گے، گمراہ کہیں گے، اور اس کی ہدایت کے لیے
دعا کریں گے، دعا مانگیں گے اگر وہ ہدایت کے قابل ہے۔ کفر کا فتح ہم نہیں لگائیں گے اس پر، اس کا آگے جو انکار کرے معراج و اعراج کا وہ بد عقیدہ اور بد مذہب ہو جائے گا، وہ قسمت کا مارا ہوا ہو جائے گا، لیکن ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی جو اسراء ہے، جو یہ حصہ ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اچھا یہ فرمائیں صاحب کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ معراج تو مطلب قرآن پاک میں ہے، یہ حضور علیہ السلام کو ایک معراج ہوئی ہے، جی 2 ہوئی ہیں، 5 ہوئی ہیں، 7 ہوئی ہیں، اس بارے میں کوئی کیا بات ہے؟ یہ بھی بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ معراج کی تعداد بھی کتنی ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ میں عرض کروں گا ناظرین کرام سمجھیں کہ ایک معراج ہے جسمانی، ایک معراج ہے روحانی۔ اچھا، معراج کی 2 قسمیں پھر ہو جائیں گی۔ تو علماء نے کہا جو جسمانی معراج ہے وہ 1 مرتبہ ہوا، اور جو روحانی معراج ہے اس کی تعداد فرماتے ہیں 27 مرتبہ۔ لیکن یہاں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں بڑی نفیس بات انہوں نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں جو جسمانی معراج ہے نا وہ 1 مرتبہ نہیں ہوا، 10 مرتبہ ہوا ہے جسمانی معراج، 10 مرتبہ۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، سرکار 27 رجب کو گئے کیونکہ حضور کا معراج ہی یہی ہے کہ رب کا دیدار کیا، ایک تو یہ ہو گیا۔ جب واپس پلٹے نماز کا تحفہ لے کر، آگے چل کر میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، تو 50 نمازوں کا تحفہ تھا نا، پھر 5 کام جاتے رہے نا، واہ 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 کیا بات، تو 5 کام ہوتری 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ وہ ہو 45۔ تو ایک بار یہ جسمانی معراج 10 مرتبہ ہوا، علماء صوفیاء فرماتے ہیں 1 مرتبہ نہیں ہوا۔ یہ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ہوا، ایک ہی رات میں 10 مرتبہ، یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں صوفیاء فرماتے ہیں جسمانی معراج 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہوگا، ہوا ایک رات میں، ہوا ایک رات میں۔ اور پھر روحانی معراج وہ فرماتے ہیں 27 نہیں، اس کی تو گنتی نہیں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے راتیں رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا ہوئے پلاتا ہے، جس کی راتیں رب کے ہاں گزرتی ہیں ساری، سبحان اللہ۔ تو وہ روحانی معراج کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی بار ہوا، وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یعنی حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج بھی ہوئی ہے، سرکار کو روحانی، اور جسمانی اور روحانی کا مفہوم یہ سمجھیں کہ روحانی تو جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، بندہ سویا ہوتا ہے، سوتے ہوئے بندہ کو خواب میں چیز دیکھ لیتا ہے، اور پھر جناب والا اٹھ کے اس کو بیان کر دیتا ہے، تو وہ خواب میں چیز دیکھ، اس کا مطلب ہماری روح جو ہے وہ گھوم پھر کے آگی، اس نے سیر کرنی۔ اور جسمانی معراج سے مراد یہ ہے کہ بندہ جیسے حالت بیداری میں ہو، ہوش و حواس میں ہو، مکمل اعضاء بدنیاں، روح جائے تو جسم بھی ساتھ جائے۔ اگر روحانی معراج ہوتی جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں تو کم از کم قرآن پاک میں اللہ پاک سبحان الذی اسری بعبدہ نہ فرماتا، یہ اللہ پاک کا عبد فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عبد کا اطلاق روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا سبحان الذی اسری بروح عبدی فرماتا، پھر بھی کہتے ہیں بھی اپنے عبد کی روح کو کروائی، سبحان اللہ، بروح عبدی نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں اسرا بنبیہ بھی نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، برسولہ بھی نہیں فرمایا، جی بنوری بھی نہیں فرمایا، کیا بات ہے، جی حبیبہ بھی نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ بنبیہ اگر اللہ فرما دیتا کہ میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی کم و بیش ہوگا، جی رسول نہیں فرمایا، کہیں کوئی یہ نہ کہ 313 میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، بے حبیبی بھی نوری ہی بھی نہیں فرمایا بلکہ بے عبدی فرمایا، اور یہی ضمیر جو ہے اطلاق حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ امام فخر الدین رازی ہوں، تفسیر البیان ہو یا تفسیر بغوی ہو یا جتنے بھی کتب تفاسیر ہیں، سب میں واضح طور پر مفسرین نے اس آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ یہ عبد ہی جو ضمیر جا رہی ہے حضور علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی یہ مطلقاً واضح ہو گیا کہ اس غیر سے مراد، اس معراج سے مراد صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اچھا یہاں ایک بات حضور وطالی زمانے بڑے خوبصورت جی کیا معنی، وہ فرماتے ہیں عبد کا اطلاق بھی 3 بار ہوتا ہے، 3 قسمیں عبد کی، عبد عابق، عبد رقیق، عبد، کیا بات ہے جی، نافرمان وہ عبد عابق ہے، عبد رقیق ایسا غلام جو کبھی مالک کی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ معافی مانگ لے، مالک پھر اس سے راضی ہو جائے، اور عبد معزون وہ کیا بات ہے جس کو مالک راضی اتنا ہو جائے، جس نے اپنے مالک کو راضی اتنا کر لیا کہ مالک کہے سارے اختیارات دے دیں۔ ہاں کیا بات ہے مفتی صاحب جی، غزالی اعظم فرماتے ہیں امام اہل سنت کے حضور علیہ السلام اللہ کے عبد معزون ہیں، اور اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تو مالک کی ہی کہوں گا
کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور غزالی زمان کا ذکر کر کے آپ نے روح کو خوش کر دیا، کیونکہ میرے دادا مرشد بھی ہیں، دادا استاد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ شیخ القرآن والحدیث بہقی وقت مفتی محمد منظور احمد فیضی علیہ رحمہ میرے مرشد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ حضور غزالی ماں کے شاگرد ہیں جی، یہ فیض سارا انہی کا ہے الحمدللہ جی۔ تو اچھا یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے مفتی جی، اور وہ اعتراض وہ حضرات کرتے ہیں جو بظاہر ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ماشاءاللہ دین کا بڑا کام کرتے ہیں، اور لیکن جب یہ سرکار کی شان کی باری آتی ہے، حضور کے اختیارات و کمالات کی باری آتی ہے، تو پھر وہ عقل کا ترازو لے کر اس کو تولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑا عام سوال ہے جو میں مجھ سے کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ معراج بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یہ کئی 100 میل کا فاصلہ بنتا ہے، اس دور میں کم از کم 3 مہینے آنے جانے کا سفر بنتا ہے، تو بھئی یہ بات پہلی تو عقل میں نہیں آتی۔ دوسرا پھر آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال تیز رفتار گھوڑے کا سفر ہے، پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کا سفر ہے، یہ پھر پہلے آسمان سے دوسرے، پھر تیسرے، عند سدرۃ المنتہی جنت، پھر 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں حضور گزار کر آئے تو واپس آ رہے ہیں تو پانی چل رہا ہے، بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، تو یہ وہ باتیں جو عقل میں نہیں آتی، تو بھائی عقل میں جو معجزہ عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں رہتا۔ کیا بات ہے، معجزہ عقل میں آ جائے تو معجزہ نہ ہو۔ تو میں اچھا اس میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جی، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث عائشہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو معراج مبارک ہوئی تو میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر مبارک سے گم نہیں پایا، یعنی حضور علیہ السلام تو یہیں تشریف فرما تھے، اور آپ حضرات کہتے ہیں کہ حضور وہاں گئے اور پھر آئے، تو حضور اگر جسم مبارک کے ساتھ جاتے تو بستر عائشہ پاک سے حضور علیہ السلام وہاں موجود نہ ہوتے، تو وہاں ان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بہت خوب، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں، ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو بستر سے گم نہیں پایا۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو معراج ہوئی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضور کے عقد میں تھیں یا نہ تھیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا نا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جو جسمانی ہوا وہ ہوا مکے میں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے مدینے میں، سبحان اللہ۔ اور جس معراج کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے جسمانی معراج، جس معراج کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے روحانی معراج، وہ مدینہ میں۔ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک اور بات، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی برسبیل تنزل، ہم ان لوگوں کی یہ بات مان لیں کہ امی جان گھر میں تھیں، ان کی برسبیل تنزل ہم ماننے والے ہیں، مان بھی حدیث تو ہے نا، مان لیں، چلو ان کی بات مان لیں کہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بستر سے گم نہیں پایا۔ یہاں پر عاشقوں نے اور علماء نے، صوفیاء نے، محققین نے، محدثین نے یہ نقطہ دیا کہ امی عائشہ صدیقہ اس حدیث کے اندر قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، لیلن کی، سبحان اللہ۔ لیلن پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے نکرہ ہے، برات کے تھوڑے سے حصے میں، کتنے تھوڑے سے حصے میں؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی اتنے تھوڑے سے حصے میں ہوا کہ جب میں سوئی تب بھی مصطفیٰ بستر پر تھے، جب میں صبح اٹھی تب بھی مصطفیٰ بستر پر تھے۔ مفتی صاحب جس کا آنا جانا امی عائشہ صدیقہ نہ سمجھ سکیں، آج کا مولوی کہاں سمجھ سکتا ہے؟ واہ واہ کیا خوبصورت آپ نے توجہ فرماتے جب میں سوئی تب بھی بستر پر تھے، جب میں اٹھی تب بھی مصطفیٰ بستر پر تھے، کب آئے کب گئے وہ مصطفیٰ جانے یا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ تو خوبصورت جواب دے دیا آپ نے، مزہ آ گیا مجھے تو بھائی۔ یہ مطلب وہ حدیث بھی اگر اس کو بھی ہم روحانی، ہم تو یہ بھی جسمانی ہو گئی، یہ بھی جسمانی ہوگی۔ ہم نے بھی انہوں نے لیلان کی تفسیر کی ہے، سبحان، کیونکہ قرآن کے تفسیر کا پہلا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ تو لیلان کی تفسیر ہوگی حدیث کے ذریعے۔ امی جان نے کہا دیا لیلان بھی اتنے تھوڑے سے وقت میں ہوا کہ جب میں سوئی تھی تب بھی مصطفیٰ جان رحمت بستر پر تھے، جب میں صبح کو اٹھی تب بھی مصطفیٰ بستر پر تھے۔ جس کا آنا جانا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ سمجھ سکیں تو پھر آج کا ملا کیسے سمجھ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، لیکن وہ تحقیقی جواب وہی بنے گا کہ یہ حضور علیہ السلام ہاں وہ پہلی معراج جسمانی، وہ تو ہم برسبیل تنزل بات کی اگر ان کی مان لیں تو اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ماننی ہے تو کم از کم ایسے بھی تو مانی جا سکتی ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ معراج شریف کی باتیں ہو رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں تمہارا ایمان ہے، ہمیں فیض نصیب ہو رہا ہے۔ جی جی یقیناً ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ حضرات تھوڑا سا محبت سے اس کو شیئر فرمائیں تاکہ دوستوں تک یہ سرکار کی خوبصورت باتیں پہنچیں اور ہم بھی کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ اچھا یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی، اب یہ دیکھیں دن اور رات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے جی، ایسے ہی ہے جی اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اللہ خالق کل شیء۔ تو یہ دن کو سیر نہیں کروائی تاکہ حضور علیہ السلام جب دن میں جاتے تو سارے دیکھتے، شان و شوقت ہوتی، اور یہ ادھر جبریل آ رہے ہیں جناب، فرشتوں کی برات آ رہی ہے اور براق آ رہا ہے، تو ادھر تو حضور علیہ السلام نے ایسا مطلب ایسا کافروں پہ روب پڑ جاتا جی، اور معراج کرائی رات کو۔ اب رات کو معراج کرانے میں کیا حکمت ہے جی؟ کیا یہاں پھر لفظ ہے اسریٰ بعبدہ لیلاً، اور سیر کرائی ہے جی، کیا معراج تو آگے سے شروع ہوتی ہے جی جی سیر جی، مسجد اقصیٰ سے آگے جا رہے ہیں تو سیر شروع ہوگی نا، یہاں تو بات ہو رہی ہے سیر کی۔ اب رات کو سیریں ہوتی ہیں جی، بہت خوب آپ نے بات کی ہے قرآن پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے سیر کرانے والے جبریل تھے جی، یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے سیر کرانے والے رب جلیل تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بہت ہی نفیس جملہ میرے پیر و مرشد شیخ القرآن والحدیث بہقیہ وقت مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ سیر کرانے والے جو جبریل تھے نا جی، ایسے پتہ چلتا ہے رب جلیل تھے۔ وہ فرماتے جبریل کا اولا تھا، حقیقت میں خود مولا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سیر کروائی۔ پھر یہاں پر آپ نے بات کی نا بھی رات کو کیوں ہوئی، اس میں ایک ساتھ میں اور بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا میں، یہ جو با ہے جی بعبدہ جو ہے، یہ با جو ہے مصاحبت کے لیے جی، یہیں سے جو ہے جو آپ نے نقطہ فرمایا نا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا، تو وہ اس بات سے استدلال کرتے تھے کہ سیر کرانے والا جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہ کسی بھی لمحے اللہ پاک حضور علیہ السلام سے وہ جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بعبدہ کی با بتاتی ہے ساتھ ہاں لیلاً۔ اب سیر اور سفر میں پہلے میں فرق بتاؤں گا کہ میرے ناظرین سمجھیں، سیر اور چیز ہے، سفر اور چیز ہے جی، دو فرق بالکل واضح ہیں۔ سفر کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے جی، آپ لاہور تک جائے تھک جائیں گے، حدیث پاک بھی ہے ایک میل بھی سفر ہو تو مسئلہ ہے، تو سیر آپ باغیچے کے اندر چند قدم چلیں تفریح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، ساتواں آسمان، لا مکان، سدرۃ المنتہا، یہ تو چند قدم کی مصطفیٰ کی سیر تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سفر بڑے ہوتے ہیں، سیریں چھوٹی ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سفر چھوٹے ہیں، سیریں بڑی ہیں۔ ایک تو یہ فرق ہے سیر اور سفر میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سیر کے اندر دیکھنا مقصد نہیں، دیکھنا مقصد ہوتا ہے، سفر میں دیکھنا مقصد نہیں، سفر میں تو منزل مقصود پر پہنچنا مقصد ہے، اس لیے رات کو بھی سفر لوگ کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، سیر میں دیکھنا مقصد ہے۔ یہاں کراچی کی ٹکٹ کرائی ملتان سے، گاڑی میں بیٹھے، سر رکھا بارت پر اور سوئے تو مقصد ہے کراچی پہنچنا، راستے میں بھاولپور نظر آئے نہ آئے یہ کوئی مقصد نہیں ہے، صادقآباد نظر آئے جانا یہ کوئی مقصد نہیں، کراچی پہنچنا ہے۔ سیر میں دیکھنا مقصد ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو سیر، اطمینان، ٹینشن نہ ہو، سیر پہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو سیر کروائی۔ اچھا سیر ہوتی ہے دیکھنا مقصد ہے، تو پھر دیکھنا بہتر، دن موزون ہے دیکھنے کے لیے تو دن بہتر ہے، رات موزون ہے تو رات، پھر یہاں دن بھی نہیں، رات ہے تو رات بھی 13 رجب کی نہیں، 14 رجب کی نہیں، 27 رجب کی ہے، اندھیری رات، جب چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں ہے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں اندھیری رات میں رب نے یار کو اور اپنے محبوب کو سیر اس لیے کروائی تاکہ لوگ اندھیرے میں نہ رہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے چاند کی روشنی کا محتاج ہیں، سورج کی روشنی کا محتاج ہیں، تو فرمایا محبوب بھی شاید روشنی کا محتاج ہوں، رب فرماتا ہے وہ سراجم منیرا، میرا مصطفیٰ تو چمکتا ہوا چراغ ہے، جدھر سے گزرتے جاتے ہیں اندھیرے چھٹتے جاتے ہیں، روشنی پھیلتی جاتی ہے۔ رات کو سیر اس لیے کروائی، اندھیرے میں سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم اندھیرے میں نہ رہیں، برابری نہ کر بیٹھیں بھی، ہم دیکھنے میں روشنی کا محتاج ہیں، شاید مصطفیٰ بھی دیکھنے میں روشنی کا محتاج ہیں، چاند سورج ستارے حضور سے روشنی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بچا جو ان کے طلبوں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن۔ سبحان، کیا میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جناب، خوبصورت۔ ناظرین کرام، رات کو سیر ہوئی، مختصر حصے میں ہوئی،
اور سیر کرانے والی ذات ساتھ تھی، اور ظاہر ہے جس کو سیر کے لیے بلایا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پہلے اہتمام کیا جاتا ہے کہ جناب آپ آئیں، ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے، ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، یار یار کو بلائے تو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میرا یار میرے پاس آئے تو خوش ہو کر جائے، اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ اور یہاں تو سیر کرانے والی ذات ہی خدا کی ذات ہے۔ اور چھوٹے ہوتے سنتے تھے نا، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، ہیں کیا وہ ناشری پڑھتے تھے بچے، ہیں رب محفل سجائیاں سرکار واسطے، کی نہیں کیتا یار نے ایک یار اب واسطے۔ معراج کی رات دیکھو کی نہیں کیتا۔ اب ہاں جبریل آ رہے ہیں، 70,000 جبریل کے ساتھ فرشتے ہیں، 70,000 میکائیل کے ساتھ ہیں، 70,000 اسرافیل کے ساتھ ہیں، 70,000 اسرائیل کے ساتھ ہیں، 2,80,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ جنت سے براق آیا ہے، اور پھر جناب جنت سجی ہوئی ہے، اور یہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضور کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ شان صرف اور صرف کائنات میں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ رات کو سیر کرائی، اور کتنے وقت میں کرائی؟ لیلن پر تنوین بتاتی ہے، رات کے مختصر حصے حضور گئے، واپس آئے، پانی چل رہا ہے، بستر گرم ہے۔ اچھا اس پہ بھی یہ چلیں بات آ گئی ہے، اتنی دیر میں کیسے عقل میں آ سکتا ہے بندہ کہ جناب گئے لامکانوں پر 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں گزار کے آئے، واپس آئے تو پانی بھی گرم چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، اور کنڈ بھی۔ کیا بات ہے! اصل میں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ملکہ دیا ہے کہ آپ سوال وہ کرتے جیسے دکھتی راگ پر ہاتھ رکھنا، ضرورت ہے۔ کیا بات ہے! یہ اور اب مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ناظرین کے ہم تک حقیقت پہنچے۔ کیا بات ہے! اور سنیت کی جو جان ہے انشاءاللہ ہمارے چینل سے آپ کو یہ پہنچے گی، ایسے ہی انشاءاللہ کہیں کسی جگہ پہ نہ ناسبیت نہ رافضیت نہ خارجیت نظر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ فقیر کا مقصد ہی صرف اور صرف ہمارے امام اہل سنت حضور علی زماں ہیں، ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل، اور انشاءاللہ جو ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے یہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا جناب۔ ہاں کتنے وقت میں آپ کہہ رہے رات کو کہیں تھوڑے سے وقت میں، اب یوں کہیں چشم زدان، پھر لوگ چشم زدان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام، مسجد اقصی، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، لا مکان۔ بھئی ہم کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں کہ قرآن میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے، تو جب ہم نے قرآن کو کھولا مثال مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، واہ 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 واہ، آپ بیٹھے ہیں نا، فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ کون ہے جو ملک سبا کے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر ہے؟ اور وہ 3 مہینے جانے کا سفر ہے، 3 آنے کا سفر ہے، وہاں پڑا ہوا قال بند ہے جی، تو کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جی، تو ایک جن کھڑا ہوا تو اس نے کہا میں لوں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، بیٹھے ہیں آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک پیر پر مشتمل ہوتی، اور ایک پیر ہمارے جو بزرگ احباب ہیں وہ جانتے ہیں 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اچھا، 3 گھنٹے کا ایک پیر ہوتا ہے، آپ کی مجلس ایک پیر پر مشتمل ہوتی۔ گویا وہ جن یہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے میں جاؤں گا بھی آؤں گا بھی۔ اور اس کے اندر علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، مختلف اقوال ہیں، وہ کتنا دور ہے، 1500 میل کا قول بھی ہے، 1700 کا بھی ہے، 2500 کا بھی ہے، جانا آنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے نہیں مجھے سب جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك بقبل ان يرتد اليك طرفك۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، کون کھڑا؟ قال عنده علم من الكتاب، یہاں کسی بے علم کی بات نہیں ہو رہی، واہ واہ واہ، یا کسی داڑھی منڈے کی بات نہیں ہو رہی، فاسق نہیں، عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا تھوڑا سا، اور اس کا نام مفسرین فرماتے عاصب بن برقیہ تھا۔ وہ کھڑے ہوئے حضور میں لوں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ سب کاف ضمیر خطاب کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کسی اور کی آنکھ جھپکنے کی بات نہیں ہے، آپ کی آنکھ جھپکنے کی بات ہے، سبحان اللہ، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا لائیے، اب دیکھیے 2500 میل جانے کے، 2500 میل آنے کے۔ تو جب آپ نے فرمایا لائیے تو اس نے کہا لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کوئی مولوی ہمیں بتائے وہ عاصم برقیہ وہاں جا کر اٹھا کر لائے تھے یا بیٹھے بیٹھے اٹھایا تھا؟ جو بھی بات کرے نا ہمارا عقیدہ تب بھی سچا ہے۔ اگر عاصم بن برقیہ چشم زدن میں 2500 میل جانے کے، 2500 میل آنے کے، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، اتنا بھاری بھرکم تخت جو 80 ہاتھ لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑا ہے، 30 ہاتھ موٹا ہے، لا سکتا ہے، تو پھر جس کے لیے رب نے پوری کائنات بنائی ہے وہ چشم زدان میں مسجد حرام، مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا، لا مکان تک کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان۔ عاصم بن برقیہ 2500 میل جانے کے، 2500 میل آنے کے چشم زدان میں اگر وہ جا بھی سکتا ہے،
آ بھی سکتا ہے، تخت لا بھی سکتا ہے۔ میں اس پر ایک اور بات آپ کی گزار کر رہا تھا، اور سامعین کرام سنیں ہمارے ناظرین، کہ آپ گئے اتنے تھوڑے وقت میں، کہتے ہیں بھی پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہیر رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ ایک تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تھوڑے وقت میں ہوا۔ دوسرا عاشق فرماتے ہیں بات یہ ہے، جیسے مصطفیٰ ہم بیٹھے ہیں نا، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے کرتے، تذکرہ کرتے کرتے نا کبھی جان نکل جائے، اللہ کرے ایسے نکل جائے، کبھی ایسے نکل جائے، یہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اگر ایسے روح نکل گئے تو جہاں پر اذا ہے وہاں رک جائیں گے، کہیں گے یار روح چلی گئی ہے، اس لیے رک گئے۔ تو جب مصطفیٰ جان رحمت گئے تو پانی جہاں تھا وہیں رک گیا، بستر جہاں تھا وہیں رک گیا، کنڈی وہیں رک گئی۔ کیوں؟ میرے امام نے کہا تھا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان ہی چلی گئی تو پانی کہاں حرکت کرتا؟ کارخانہ چل رہا ہو، بجلی چلی جائے، جو جہاں موجود کیا بات، مشینری وہاں رک گئی، 4 گھنٹوں بعد بجلی جب آئے گی، جیسے بجلی داخل ہوگی تو جو مشینری جہاں کھڑی تھی ویسے چل پڑے گی۔ اور ایسے ہی گھڑی کی مثال ہے، سیل ڈالیں، جب سیل نکالیں گے، جب ڈالیں گے تو جہاں جو سوئی کھڑی ہیں وہیں سے چل پڑیں گی۔ اچھا، یہاں آپ کی وہ شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر مبارک سے آپ گم نہیں میں نے پایا، تو یہاں بھی تو عاصم بن برقیہ کھڑا ہے، ادھر گم بھی نہیں ہوا، ادھر سے ہو کے آ بھی گیا ہے، جی ادھر سے گم بھی نہیں ہوا، ادھر بھی موجود ہے پلک جھپکنے میں۔ اور یعنی یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کرے پھر کھولے، قبل ان یرتدا، یعنی یہ اوپر والی پلک میں نے نیچے والی پلک سے ایسے ٹچ نہیں ہونے دینی، اب یہ اوپر والی پلک ہے، نیچے والی سے ایسے قریب آنے سے پہلے تخت آ گیا۔ اور قرآن فرماتا فلما رأوا مستقرا عنده، دیکھا تو پاس ہی پڑا ہوا ہے، پاس ہی پڑا۔ جی اچھا، یہاں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا حضور پہلے بتا تو دے حدود سے پوچھ کے مشرق مغرب شمال جنوب کہاں پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، میں اس کا ساتھ کو بند ہے، اس نے آنے واحد میں دیکھ بھی لیا پوری مشرق مغرب شمال و جنوب کو، وہ ہو بھی آیا، تخت بھی اٹھایا ان کو، دیوار نہیں توڑی، چھت نہیں پھاڑی، دروازے نہیں توڑے، اٹھا کے لے کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہم کسی نبی کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم کسی رسول کی بات نہیں کر رہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی کی شان اور طاقت کا اظہار ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمارے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں کوئی بھی کسی مکتبہ فکر کا بندہ یہ نہیں کہے گا جناب وہ یہ تھے وہ تھے۔ اگر وہ اتنے آنے واحد میں مشرق مغرب شمال جنوب دیکھ کے، گھوم پھر کے، تخت ڈھونڈ کے، بغیر تالے توڑے دروازے کھولے، چھت پھاڑے، اٹھا کے سخت پیروں میں ٹنوں بدنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے اگر حاضر کر سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ حضرت عائشہ والی حدیث مبارکہ لے بھی لیں تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اگر وہ یہاں بھی موجود اور وہاں بھی ہوا ہے تو حضور بھی یہاں سے وہاں جا کر واپس آ سکتے ہیں۔ اس کو ہم طے مکانی کا نام بھی دیتے ہیں، طے زمانی کا نام بھی دیتے ہیں، یہ صوفیہ کرام کی اصطلاح ہے۔ کبھی تصوف کے معاملے میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ مفتی صاحب خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اچھا، جانا تو تھا لامکان تک، جی حضور علیہ السلام نے جانا تو تھا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہاں سے ذکر ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کیا بات ہے، وہاں کیوں گئے مسجد اقصی میں؟ جی اس کی وضاحت فرمائیں۔ پہلی حکمت کی بولا مفتی صاحب یہ ہے کہ مسجد اقصی میں بلایا اس لیے کہ کفار و مشرکین نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ واپس آ کر حضور نے بیان کرنا تھا، انہوں نے اعتراض کرنا تھا۔ اگر ڈائریکٹ لا مکانوں پر جاتے، وہاں تو گیا کوئی نہیں، اور وہاں آ کر واپس بتاتے تو سب نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مسجد اقصی کفار و مشرکین نے دیکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی نہیں دیکھی، آپ نہیں گئے بیت المقدس کی طرف۔ تو پہلی حکمت یہ تھی کہ مسجد اقصی میں بلانے کی کہ تاکہ آپ جب واپس جا کر لوگوں کو بیان کریں اپنا معراج بیان کریں تو وہ سوال کرے تو مسجد اقصی تو انہیں دیکھی ہوئی ہے، وہ ایک ایک سوال کرتے جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت بتاتے جائیں گے۔ اور آپ ناظرین کرام ایک چیز یہ علماء فرماتے ہیں، جب اس کا ایک جو ثابت ہو جائے وہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ چیز ثابت ہوتی ہے۔ جب مسجد اقصی تک آپ کا معراج ثابت ہے تو آگے بھی آپ کا معراج ثابت ہے۔ جو چشم زدن میں مسجد حرام میں مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں تو پھر وہ لامکانوں تک بھی جا سکتے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی، اور دوسری حکمت یہ تھی مصعب کی بلاوی کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ وہاں انبیاء تھے، ان کی امامت کروانا تھی، اور یہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ تیسری حکمت یہ تھی
کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ناظرین کرام دیکھیں، اللہ رب العزت فرما رہے مسجد اقصی وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ بابا برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، ارد گرد برکتیں وہ کیا تھیں؟ تو وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پھل تھے، لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء اور اولیاء کے مزارات تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، وہ برکتیں کیا تھیں؟ انبیاء اور اولیاء کے مزارات تھے۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا جہاں پاکوں کے مزارات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی برکات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب پیارا آنا تو میرے پاس ہے نا، مسجد اقصی سے ہوتے آئے، مزارات سے ہوتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے مزاروں پر جانا آپ کی سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ حکمت تھی مسجد اقصی بلانے کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ کا دیدار کروانا مقصود تھا جی، نمبر 2 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت کروانی تھی جی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لانا تھا۔ جی جی، مومن تو ایمان تو پہلے لا چکے تھے، لیکن اس پر باقاعدہ اس کا اظہار اور یہ جلسہ معراج النبی منعقد ہونا، اور یہاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مسجد اقصی تک جانا، اس بات پر بھی بیان دلیل ہے کہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک کے قائل نہیں ہیں جی، ان کو بھی پتہ چل جائے جی کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے جی، ہماری موت میں اور نبیوں کی دنیا سے جانے میں جی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے نا کہ حضور علیہ السلام گئے اور وہاں اچھا یہ بھی وہاں نبی کیسے پہنچے؟ جی، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ یہاں سے حیات انبیاء ثابت ہو رہی ہے۔ جی، تمام انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی روحیں نہیں آئی، وہ جسم کے ساتھ بے نفس نفیس وہاں جلوہ گر ہوئے۔ جی، انبیاء کا وہاں آنا، آپ کا امامت کروانا، براق پر سوار ہونا، پھر اس پتھر کے ساتھ سواری باندھنا جس سے تمام نبی باندھتے تھے، یہ روحانی نہیں تھا، یہ جسمانی تھا۔ اور اللہ نے سوراخ انگلی مار کے سوراخ کیا، سرکار نے وہاں سواری باندھی، اور تمام انبیاء وہاں روحیں نہیں ہیں، جی جی سارے جبریل نے سوراخ کر کے وہاں سواری باندھی ہے۔ اور یہ اچھا کوئی نبی کہیں تشریف فرما ہے، کوئی جناب آدم علیہ السلام جدہ میں ہیں اور کوئی نبی کہیں جلوہ گر ہیں، کوئی نبی کہیں جلوہ گر ہیں، تو یہ ہاں یہ دیکھیں نا، ہاں دیکھیں نا، ہمارے سامنے ایک دلیل ہے، اور حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرا، وہ قائم یصلی، وہ قبر میں کھڑے ہو کر، اب یصلی کا بے شمار معنی ہیں، یا نماز کرو یا درود و سلام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں، اور پھر جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں، اللہ اکبر، اور پھر جب آگے گئے تو چھٹے آسمان پر بھی ہیں، اور وہ وسیلہ بھی بنے۔ ہاں وسیلہ بھی بنے۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات مسجد اقصی میں مصلی امامت پر نہ تھے، وہ تو پیچھے صف میں مقتدیوں کے صف میں تھے۔ جب ایک مقتدی ایک ہی وقت میں 3 جگہ پر حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو پابندی پر امام پر ہے بابا، پھر امام بھی ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ کہ بولا مفتی صاحب ایک بڑی نفیس بات جہاں بھی توجہ طلب ہے، میرے ناظرین سمجھیں، شاید کوئی یہ سوال نہ کر دے کہ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر سے گزرے تو آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں گئے تو وہاں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طاقت زیادہ ہوئی، حضور علیہ السلام سے پہلے پہنچ گئے، تو اگر طاقت زیادہ ہوئی تو کوئی یہ نہ کہے کہ پھر وہ افضل ہوئے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے نبوت کی طاقت سے، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ جان رحمت چل رہے تھے براق کی طاقت سے، سبحان اللہ۔ اور یہ اہل اسلام کا نظریہ ہے کہ نبوت کی طاقت براق کی طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں بھی ہیں، پہلے مسجد اقصی میں بھی ہیں، اور پہلے چھٹے آسمان پر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں یہ بھی جو مطلب اس میں نقطہ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ امام ہیں اور مقتدی تو ہے وہ ہر حوالے سے وہ امام اس سے افضل ہوتا ہے، تو مقتدی کا حق بنتا ہے کہ وہ امام سے پہلے وہاں پہنچے جہاں امام نے پہلے پہنچنا ہو۔ بہت خوب، کیا بات ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سمیت سارے نبی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ مسجد حرام سے
اپنے اپنے مزارات سے مسجد اقصی میں پہنچے ہوئے ہیں. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے وہ حرم شریف میں ہی مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، تو سارے نبی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی کہیں سے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس سے قبروں میں زندہ ہونا ثابت، یہ تو حدیث ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جی یہ حدیث پاک ہے. جی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سبحان اللہ، اللہ کا نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوتا ہے. ایک ہماری زندگی اور موت میں اور نبیوں کی زندگی اور موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انبیاء کرام علیہ السلام، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ ویسے ہی زندگی پاتے ہیں بلکہ اس سے بہتر پاتے ہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں. اچھا، وہاں سے ان کو قبر سے باہر تشریف لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ وہاں سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جیسا کہ سارے نبی وہاں مسجد اقصی پہنچے. اور پھر حضور علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی نے آپ سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام. اور یہاں چلیں ایک بات وہ بھی آ گئی. ایک میرے ذہن میں سب بات آ رہی ہے حیات النبی پر، یہی انبیاء کی حیات کی بات ہو رہی ہے نا. اب علماء نے لکھا ہے، بلکہ علامہ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 4تھی جلد کے اندر لکھا ہے کہ شہید نہ سکت یا نہ زندہ ہے. شہید زندہ ہے، یہ قرآن کے نص ہے. تو شہید زندہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، حکمن مردہ ہوتا ہے. حکمن یعنی اس کی بیوی شہید کی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. واہ واہ کیا خوبصورت. فرمایا کہ شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سال کہ وہ زندہ ہے. وہ فرماتے ہیں کیونکہ شہید حقیقت میں زندہ ہے، حکمن مردہ ہے. تو لیکن جب بات آتی ہے نبی کی بیویوں کی، سبحان اللہ، رب ذوالجلال فرماتا لا تنکحوا ازواجہ ابدا، نبی کی بیویاں قیامت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں نبی حقیقت میں بھی زندہ ہوتا ہے، نبی حکمن بھی زندہ ہوتا ہے. واہ واہ خوبصورت آپ نے آیت بات کر دی، کمال ہو گیا. جی سن لیا ناظرین کرام، نبی جو ہے وہ حکمن بھی زندہ ہوتا ہے اور حقیقت بھی زندہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے آقا امام الانبیاء کی حیات طیبہ کے قائل ہیں. اس لیے میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مفتی صاحب اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ آپ کو اللہ نے معراج کروائی، مطلب اپنا دیدار کروایا. تو یہ مکہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ اتنا سارا جبریل کا آنا اور براق لے کر آنا اور پھر نبیوں کا وہاں تشریف لے آنا پھر آسمانوں پر، تو اللہ چاہتا تو مکہ میں بھی اللہ اپنا دیدار حضور علیہ السلام کو عطا فرما سکتا تھا. جی بالکل. تو ذات باری تعالیٰ نے یہ اتنا اہتمام فرمایا، اس کی کیا وجہ؟ ایک بات تو وہی ہے جو ہم پہلے کر چکے، اس میں حکمت تھی، انبیاء کی امامت کرانی تھی، وہاں بلایا. جی ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروانا تھا. جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی ربی ارنی، تو جواب ملا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ رب العزت نے طور پر اپنی تجلی ڈالی، طول ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی برداشت نہ کر سکے. جب افاقہ ہوا تو یہاں سوچئے کہ طور پر ایک تجلی پڑے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، برداشت نہ کر سکے. اگر رب ذوالجلال حرم میں مسجد حرام میں حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کراتا، یہاں تجلی نہیں بلکہ بزرگ فرماتے تجلی ذات خدا بندی ہے، تو پھر کون دنیا کی چیز ہے جو برداشت کر سکتی؟ پھر یا تو خدا ہوتا یا مصطفیٰ ہوتا، پھر کائنات کی کوئی چیز نہ بچتی. سبحان اللہ. اور مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا نا چلتے چلتے، فرمایا کہ ایک عالم ملکوت آیا، پھر عالم جبروت، عالم لاہوت. اور یہ بھی ناظرین سمجھیں، شاید لوگ سمجھتے ہیں عالم ملکوت شاید کوئی فرشتوں کا جہان ہے. بھئی فرشتوں کا سردار وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے. عالم ملکوت علماء فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے اسماء کا جہان ہے. عالم جبروت اللہ رب العزت کی صفات کا جہان ہے. عالم لاہوت اللہ رب العزت کی ذات کی تجلیات کا جہان ہے. سرکار فرماتے ہیں میں اس سے بھی آگے بڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے سے آواز قف یا محمد فإن ربک یصلی. سبحان اللہ. اور علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ اپنی تفسیر تبیان القرآن کو فرماتے ہیں یہ جو آواز آئی تھی نا، یہ آواز صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ تھی. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تو آواز سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے بالکل. سبحان اللہ. اور یہاں میرے امام بھی کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت وہاں پہنچے نا، فرماتے ہیں میں رک گیا تھوڑی دیر. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں رکا نا، آگے سے آواز آئی ادن منی ادن منی. اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے نا بڑھ اے محمد کریں احمد
قریبا سرور ممجد. سبحان اللہ. اور آگے کہتے ہیں جب بڑے نہ کر تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی کہیں تو وہ جوش الانترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. یعنی لامکانوں پر اس لیے بلایا. اگر اللہ پاک مکہ شریف میں حضور کو اپنا دیدار عطا فرماتا تو پھر کائنات میں کوئی چیز نہ بچتی. تو یہ تو پھر اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے جی. پوری دنیا پر احسان ہے کہ اللہ نے حضور کو لامکانوں پر اپنا دیدار کروا کر عالم دنیا کو تباہ ہونے سے بچا لیا. جی. اچھا یہاں پھر دوسرا سوال کوشچن ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو لامکان پر بلایا. جی. یعنی اس جہاں میں نہیں کروانا تھا. 18,000 جہان اور بھی ہیں. جی. 18,000 عالم اور ہیں. جی. ایک عالم ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے عالم جہان بالکل. تو پھر تحت الثری میں بھی تو زیارت کرائی جا سکتی تھی. جی. لامکانوں پر بلایا ہے. جی. لامکانوں پر بلایا کہ سب اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے. دیکھیں معراج ہے عروج سے بلندی سے کہ بلندی ہے نا یار کو وہاں تک بلایا جہاں ساری بلندیاں نیچے ہیں. اب عقلی طور پر آپ دیکھیں کوئی چیز ہے نا مکان ہے کوٹھی ہے کوئی مینار ہے کوئی ٹاور ہے کوئی اونچا تو اس سے کوئی اونچا بھی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا جہاں ساری بلندیاں نیچے رہے گی. سبحان. اور یہاں یہ بات بھی ثابت ہو سکتی ہے بھی دیکھیں جو کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے. اگر میں دیوار کے اوپر بیٹھ جاؤں جی مجھے پتا چلے گا وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلائے ایسی بلندی پر ساری بلندیاں نیچے ہیں آپ اوپر چلے گئے تو جو بلندی پر ہو اس کو کائنات کی ہر چیز نظر آتی ہے. ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے پھر ادھر ادھر کی بات ہی نہیں رہ جاتی. جب مکان یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے نا. جب لا مکان ہے لامنا نہیں مکان کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک بات لکھی وہی لا مکان کے مکی ہوئے. لا مکان کا مکین تو ہر کوئی ہوتا ہے. جی. آپ بھی مکان کے مکین ہیں ناظرین آپ بھی مکان کے مکین ہیں ہم سب مکان کے مکین ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے. میرا نبی جہاں کو مکان نہیں ہے حضور وہاں کے بھی مکین ہیں. مکین مانا رہنے والا ٹھہرنے والا. وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش وہی سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جی جن کے ہیں وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. توحید بھی آگے رسالت بھی آگے. سبحان اللہ. وہ خدا ہے جس کا کیا بات مکان نہیں. سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک اور خوبصورت میرا نقطہ ذہن میں آ گیا ہے. بھائی حضور لا مقام میں گئے وہاں یہ ہے کہاں بھائی 6 جہات ہیں مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. یہ سب کچھ نیچے اوپر بھی نیچے نیچے بھی نیچے. کیا بات ہے. نیچے مغرب بھی نیچے شمال بھی نیچے جنوب بھی نیچے اوپر بھی نیچے ہر چیز ہی نیچے ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایسے اوپر گئے جیسے اوپر کوئی اوپر ہے اوپر بھی نہیں ہے. اگر حقیقت میں جائیں تو وہاں اوپر نیچے کی بات ہی نہیں ہے ایسے گئے. کمال ہو گئی ہے. اللہ حضرت نے یہاں بڑے خوبصورت یہ جو قصیدہ معراج ہے جی اس میں معراج شریف کا جو آپ نے قصیدہ لکھا ہے تو وہ بڑا خوبصورت اس میں آپ نے فرمایا کہ پھر حضور گئے کہاں ہیں. عقل تو تھک جاتی ہے. کیا بات ہے. عقل تو خیرت ہاں بالکل کہاں گئے پھر سمجھ فرمایا جہاں سمجھ جواب دے عقل جواب دے سوچ جواب دے فہم جواب دے ادراک جواب دے جہاں بندے کی بس ہو جائے جہاں ہر چیز یا تھک ہار کے اپنے ہتھیار ڈال دے اور پھر وہ کہ میری اب بس ہے تو وہاں سے آگے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکائے گما سے گزرے گزرنے والے یہاں تو پڑے ہیں خود جہاد کو لالے. مشرق بھی پریشان ہے مغرب بھی پریشان ہے شمال جنوب زمین عرش یہ لامک ہر چیز پریشان ہے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے یہاں تو پڑے ہیں خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات فرمایا کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اور پھر میرے امام نے کمال کر دی فرمایا بس بات ختم کرتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر. جی کیا بات ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کیا بات ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے تو اس کے طرف گئے تھے. کیا بات ہے. قربان جائے امام اہل سنت کی سوچ پر. کیا بات ہے. اچھا ناظرین اکرام یہاں معراج شریف کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہماری تو معراج یہی ہے کہ ہم حضور کی شان بیان کریں
ہم کہتے ہیں نا ہاں جی ہماری تو یہ شان ہے کہ ہم حضور کے قدموں کے تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، ہاں میری معراج تیرے قدم تک پہنچا. ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم اپنی غلامی اور نیاز مندی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اچھا یہاں مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ معراج کی حکمتیں ایک دو ہو جائیں. جی مطلب معراج کیوں کرائی؟ جی سارا اللہ پاک نے معاملہ بنایا، حضور علیہ السلام کو کیوں معراج کرایا؟ ہم معراج کی حکمت کیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. آخر مسجد حرام مسجد سانبیا کو بلانا، اپنے پاس بلانا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کی لنوریہ من آیاتنا، اپنے نشانیاں دکھلانا، اپنی نشانیاں اور کائنات دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یار کو بلایا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام آئے 1,24,000 قوموں پہ، یعنی حضرت آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، ایک خدا کی دعوت دی، توحید کا پیغام دیا. تو لوگوں نے جب سوال کیا بھی آپ نے رب کو دیکھا؟ جو میرا نہیں دیکھا، رب کا دیدار نہیں کیا. لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دیدار کرا کر کائنات والے یہ سمجھ جائیں. کوئی ہے جس سے لوگ پوچھیں آپ نے رب کو دیکھا ہے تو وہ کہے ہاں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. اور یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ناظرین کرام کہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت ہے. اگر صورت میں دیکھا ہے، ہاں بڑا خوبصورت ہے، یعنی وہ بے صورت ہو کر بڑا خوبصورت ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہ بے صورت ہو کر بڑا خوبصورت ہے. اور یہاں پر مجھے مسلم شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 99. حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت ابو ذر غفاری سے ملے. جی جب حضرت ابو ذر غفاری سے ملے تو کہا کہ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا، کیونکہ تابعی وہ ہوتے جو صحابی کو ملے، صحابی وہ ہوتے جو مصطفیٰ جان رحمت کو ملے، تو میں ملتا تو میں ایک بات ضرور پوچھتا. آگے سے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں عن ای شیء کنت تسألہ، کون سی چیز تو پوچھتا؟ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں اتنا ضرور پوچھتا، آقا معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہاں میں ملا بھی تھا اور میں نے پوچھا بھی تھا، اور سرکار نے جواب بھی دیا تھا. جب میں نے پوچھا تھا آقا اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا ہاں رأیت نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہے. اب کی پوچھے کیسے دیکھا، کہاں دیکھا، یہ کیسے ویسے کی بات نہیں ہے، وہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دیدار خداوندی ممکن ہے؟ یعنی اللہ پاک کو دنیا، قرآن پاک کی آیت ہے جی لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار. حضرات اس کا ترجمہ اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بعض کہتے ہیں اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. اور یہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا اور بڑی خوبصورت صورت دیکھا اور بے صورت کو خوبصورت دیکھا. جی تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے کہ لا یدرک الابصار والی آیت کہاں فٹ ہوتی ہے پھر؟ ہاں ایک دیکھیں، ہم یہاں رؤیت باری تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، ادراک باری تعالیٰ کی بات نہیں ہے. ادراک اور چیز ہے، جی رؤیت اور چیز ہے. ناظرین آپ سمجھیں بھی ادراک ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی گہرائی تک تمام جہات سے اس کو جان لیا جائے، اس کو ادراک کہتے ہیں. اور رؤیت ہے دیدار کرنا. ادراک اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی نہیں کر سکتا کہ لیس کمثلہ شیء، جی اس کی مثل کوئی نہیں ہے. کیونکہ بندہ کسی چیز کو مانتا ہے نا حواس خمسہ کے ذریعہ مانتا ہے. جی حواس خمسہ، دیکھنے والی قوت، چکھنے والی، سننے والی، سونگھنے والی، بولنے والی، یہ قوت خمسہ جس کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت تو ان سے پاک ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، چکھا بھی نہیں ہے، دکھنے سے پاک، چکھنے سے پاک، نظر آنے سے پاک، سننے سے پاک، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا، یہ ہمارا فائدہ کیا. فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا، میرے محبوب نے میرا دیدار کیا ہے اور تم نے مجھے ماننا ہے تو میرے یار کا دیدار کرو. سرکار نے بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس حق نے دیکھا ہے. تو ادراک اور چیز ہوتی ہے، رؤیت اور چیز ہوتی ہے. جو ہمارے کرم فرمائے نا وہ ادراک لے کر یہاں رؤیت کا معنی کر دیتے ہیں. جی تو اس لیے بات رؤیت باری تعالیٰ کی ہے. باقی اللہ رب العزت کا دیدار روحانی طور پر یہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ نے کیا ہے خواب کے اندر. جسمانی طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. یہ حصہ ہی آمنہ کے لال کے در یتیم کا تھا. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اچھا ناظرین اکرام، یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے. یہ ماہ مقدس حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی یوم وصال کا بھی ہے، آپ کا یوم وصال بھی اس ماہ مقدس میں ہے. تو یہاں آپ نے خوبصورت نقطہ فرمایا. بھئی دیکھیں یہ تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے. اب
کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے بیک وقت ایک ہی سمت دیکھ سکتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں سامنے دیکھوں میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں دائیں طرف دیکھوں بائیں نہیں دیکھ سکتا، بائیں دیکھو تو دائیں نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھو تو نیچے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور بڑی خوبصورت بے صورت کو بڑی خوبصورت مطلب دیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پھر کیسے دیکھا ہے؟ کیا اللہ سامنے موجود ہے؟ تو جب حضور علیہ السلام نے اللہ کو سامنے دیکھا ہے تو بائیں کون تھا؟ جب بائیں دیکھا ہے تو پھر دائیں کون تھا؟ آگے دیکھا ہے، پیچھے دیکھا، اوپر نیچے، شش جہاد. تو پھر اللہ تو فرماتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ. تو اس کا جواب ائمہ اہل بیت میں سے مشہور امام حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا والنجم اذا ہوا. اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے ستارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ واپس آئے. اور یہاں حضور علیہ السلام کو ستارہ قرار دیا. گئے تو عبد فرمایا، واپس آئے تو ستارہ. عبد اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف روح کو معراج ہوئی ہے. روح مع الجسد پر اطلاق عبد کا ہوتا ہے. تو یہ اس اطلاق کا جواب دیا. واپس آئے تو ستارہ فرمایا کیوں؟ فرمایا جب ستارہ روشن ہوتا ہے تو بیک وقت اس کی روشنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے وہ شش جہات روشن ہے. کیا بات ہے، سمت سے روشن ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے ستارہ بھی قرار فرمایا اور حضور کو اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور اپنی نورانی جلووں سے بھی بنایا. تو فرمایا کہ جب سرکار واپس آ رہے ہیں تو اللہ نے حضور کو ستارہ قرار دے کر سب اعتراضات کے جواب دیے کہ جب حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کو ہی دیکھا. اب ایک سمت نہیں دیکھا. جیسے ستارہ بیک وقت ہر سمت روشنی دیتا ہے اور ایسے ہی حضور علیہ السلام نے بیک وقت اللہ پاک کو ہر سمت دیکھا. تو لہذا حدیث مصطفیٰ پر حق ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ ہی کو دیکھا. اور جب کسی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حضور نے اللہ پاک کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں نام نام کہتے کہتے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا. واہ کیا بات، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اور یہی اصل حق ہے. جی مفتی صاحب لاسٹ کوشچن ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے اس سوال کا جواب جو ہے ناظرین کرام کو عطا فرمائیں. معراج کا تو واقعہ ایسا ہے اس میں تو گھنٹوں چاہیے. اس گفتگو کے لیے تو ایک طویل گفتگو لمبی چاہیے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز و انکساری کا اظہار کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو کیا سرکار علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ملا ہو جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہو؟ جی تو اس تحفے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تحفہ معراج کا تحفہ جی دینے والا خدا ہے، لانے والے مصطفیٰ ہیں. آیا ہمارے لیے ہو. سبحان اللہ کیا بات. پھر ہمیں پتہ نہ ہو. ہاں پتہ نہ ہو. اور یہ معراج کا تحفہ جو ہے نا نماز، جی نماز یہ معراج کا تحفہ ہے. جی یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ناظرین دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا معراج ہو، میلاد ہو، ذکر ہو، ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ علماء نے یہاں سوال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، تجلی دیکھی تو پیچھے سے نتیجہ یہ نکلا کہ امت گمراہ ہو گئی، سامری نے بچڑے کے پیچھے لگا لیا. جی تو یہاں مصطفیٰ جان رحمت نے تجلی نہیں تجلا ذات خداوندی کو دیکھا تو امت گمراہ نہیں ہوئی. سبحان اللہ. وہاں امت گمراہ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلووں میں گم ہو گئے، توجہ امت سے ہٹ گئی. جب توجہ امت سے ہٹی تو امت گمراہ ہو گئی. توجہ امت سے ہٹی، نبی کی توجہ ہٹ جائے امت سے تو امت گمراہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں سوال پیدا ہوا یہاں امت کیوں نہیں گمراہ ہوئی؟ مصطفیٰ معراج پر لا مکانوں پر گئے اللہ کے حضور، دونوں ملے نے پیارے پردے کھول گئے نے سارے، بیٹھے کر دے نظارے کو رج دے ہی نہیں. تو یہاں امت گمراہ کیوں نہیں ہوئی؟ یا علماء کہتے ہیں یا محبوب کی اپنی امت سے توجہ ہٹی نہیں. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ یا آپ التحیات پڑھ لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب اللہ رب العزت کے حضور نے اپنا تحفہ پیش کیا عز و نیاز تو اللہ رب العزت نے انعام دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، سلام بھی ہو. تو سرکار عرض کرتے مولا کے لیے میرے اوپر السلام علینا، میری گنہگار امت بھی ہے، ہم سب پر ناظمیر جمع متکلم کیا گئی، گنہگار امت کو شامل کیا. وعلی عباد اللہ الصالحین. اور یہاں پر شیخ کریم فرماتے تھے ناظمیر جمع متکلم کے اندر تو سارے آ گئے، آگے علیحدہ وعلی عباد اللہ الصالحین کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ناظمیر جمع متکلم میں سارے آ گئے. وہ فرماتے تھے حقیقت میں بات یہ ہے نیکوں کا علیحدہ ذکر کر کے اس سے یہ پتہ چلا ہم گنہگاروں کو پہلے رکھا ہے. اللہ اکبر.
محبوب کو اپنی گناہگار امت پیاری ہے. ناز امیر جو متکلم گناہگاروں کو پہلے رکھا, نیکوں کو بعد میں. تو محبوب کی توجہ ہٹی نہیں. پھر تحفہ کیا ملا؟ وہ نماز. 50 نمازیں لے کر آئے. چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملے. موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی حضور کتنی نمازیں ملی ہیں؟ آپ نے فرمایا 50 کا 50 نہیں پڑھ سکے, واپس جائیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے. المختصر کے 5 کم ہوتی رہیں. جیسے ابتدا میں بیان کر رہا ہوں 9 مرتبہ یہ ہو گیا, 45 نمازیں معاف ہو گئیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ ہوتا 5 رہنی ہے تو ایک بار ہی. تو میں نے کہا ندان حضور کی ذات ہے ایسی, جو اعتراض نبی پر کرو گے وہ خدا پر ہوگا. سبحان اللہ. مصطفیٰ پہ جو اعتراض ہے وہ خدا پہ ہوگا. اگر نبی پر یہ اعتراض کرو گے, آپ کو پتہ ہوتا تو آپ ایک بار ہی 45 معاف کروا لیتے. خدا کو تو پتہ تھا, خدا 45 ایک بار معاف کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. پتہ خدا کو بھی تھا, پتہ مصطفیٰ کو بھی ہے, السلام کو بھی, علیہ السلام کو بھی ہے. معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑی اچھی. مولا میں نہ دیکھ سکتا تو کوئی دیکھ سکتا ہے, فرمایا محبوب دیکھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. تم دیکھو اے موسیٰ نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے. فرمایا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اسے دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھیں گے ان کا معراج. پیارے کلیم تم انہیں دیکھو تمہارا معراج. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا, ابھی پیارے آپ کی امت پڑھے گی تو 5. یہ دیکھیں ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور وسیلہ ہے, یہ معراج کا تحفہ ہے. فرمایا کہ پڑھیں گے 5 لیکن ثواب رب ذوالجلال 50 کا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ خوبصورت معراج شریف کی محفل آپ نے ملاحظہ فرمائی, ٹرانسمیشن آپ نے سنی. آخر میں ہمیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے تحفہ لے کر آئے نماز کی صورت میں, تو 5 پڑھنے پر ثواب 50 نمازوں کا, یہ تحفہ ہم سب کے لیے ہے. اگر ہمیں کوئی ہمارا کوئی عزیز دوست کوئی چیز گفٹ دے تو ہم اس کی کتنی رسپیکٹ, اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو نماز بھی تو ایک ہمارے لیے تحفہ ہے. تو نماز یہ اہم ترین عبادت ہے, ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ مریض مسافر پر فرض ہے. تو ہمیں اپنے اس محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرنی چاہیے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی اور رزق سے برکت اڑ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے آج کی رات یہ عہد کر لیں, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, شب برات آ رہی ہے, تو آج سے ابھی ہم توبہ طائب ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں نماز پڑھ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.